بچے خاموش ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو بچے خاموش ہو جائیں اور جو والنٹیئر حضرات ہیں وہ بچوں کو ترتیب سے بیٹھا دے اور سارے لوگ خاموش ہو جائیں. محترم معزز سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دیر سے آپ حضرات بچوں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے. یقینی طور پر آپ حضرات تھک چکے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے. یقیناً آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا ہوگا اور جھنجھنی سی چڑھ گئی ہوگی، لیکن چونکہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آخر میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ ان بچوں کو اور حوصلہ ملے آگے بڑھنے کا، اور ان کے پیچھے جنہوں نے محنت کی، ان کے استاد محترم، تاکہ انہیں بھی اور ان بچوں پر مزید محنت کی توفیق مل سکے اور انہیں اور حوصلہ ملے. تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص تم میں کا نگہبان ہے. ہر ایک کو جو ہے ایک کے اوپر نگراں اور نگہبان بنایا گیا ہے، اور جس کو نگراں بنایا گیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھ کرے گا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کر رہے تھے کام، ان کے ساتھ تم نے کیا رویہ اختیار کیا. اس میں والدین بھی ہیں. والدین سے بچے خاموش ہو جائیں، تھوڑا سا خاموش ہو جائیں. والدین سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس 2 بچے 4 بچے ہم نے عطا کیے تھے، تم نے اس کی تربیت کیسے کی؟ یا جس طرح جانور بچے کی پیدائش کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا اس طرح تم نے ان کے ساتھ کیا؟ یقینی طور پر ان سے یہ سوال کیا جائے گا. اسی طرح استاد اور شاگرد، استاد سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس چند بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، کیا تم نے واقعتاً ان کو معیاری تعلیم دی یا ان کے وقت کو ضائع کیا؟ یقینی طور پر استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح کوئی کاریگر ہے، کسی کے ہاں لوم چلاتا ہے، کوئی آفس کا ذمہ دار ہے اور اس کی بڑی کمپنی کے ہاتھ کے نیچے 10 12 20 50 لوگ کام کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ بتلائیے تمہارے ہاتھ کے نیچے 20 25 لوگ کام کیا کرتے تھے، کیا وقت پر تم ان کی تنخواہ دیا کرتے تھے؟ کیا ان کی محنت کے مطابق تم نے ان کو جو ہے ان کا معاوضہ دیا تھا؟ یہ سارے سوالات کل قیامت کے دن کیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بچے جو یہاں اسٹیج پر پڑھ رہے تھے، نعت ہے، تقریر، قرات اور دعائیں، اس میں زیادہ تر نہیں، میں تو یہ کہوں گا پورے طور پر صرف اور صرف اس میں استاذ کی محنت ہے.
والدین کی معمولی سی ہوگی، ورنہ ایک استاذ پڑھانے والا 50 بچوں کے بارے میں اپنا دماغ لگا رہا ہے کہ ان بچوں کو، اس بچے کو تقریب دینا ہے، کس کو نعت پڑھوانی ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کس کی آواز کڑک ہے، کون تقریر کر سکتا ہے، یہ بچی دعا سنا سکتی ہے نہیں، ان 50 بچوں کے بارے میں وہ اپنے دماغ کو لگا رہا ہے، اسی کے حساب سے ان بچوں کی تیاری کرا رہا ہے، ان کو کس طرح صاف ستھرے ایک لباس میں وہ نظر آئے، وہ اس کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے استاذ سے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو شاگرد پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے ہاتھ کے نیچے بچے پڑھتے ہیں ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، اولاد کی تربیت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں چھوڑ دے، بچہ خود بخود صحیح اور اچھی تربیت سیکھ جائے گا، بلکہ اس کے لیے والدین کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ابتدا میں شریعت نے بتلا دیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے وہ لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہمان بھیج دیا۔ ورنہ آج کا معاشرہ اس طرح ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے اور خبر ملتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس سے پہلے بھی 2 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، تو اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہے، عورت کے تعلق سے اس کے دل میں قدورت پیدا ہو جاتی۔ یہ نظریہ اور یہ خیال کفار و مشرکین کا تھا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جب کسی کو خبر دی جاتی لڑکی کے بارے میں اور یہ کہا جاتا کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ضَرَبَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب اسے لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر 2 3 4 لڑکیاں لگاتار پیدا ہو گئی تو پھر اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسرا مرحلہ، اس کے بارے میں دعائیں دینی چاہیے۔ رشتہ داروں کو معلوم ہو، دوست و احباب کو معلوم ہو کہ فلاں کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، تو اسے دعائیں دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچہ تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے۔ اور سب سے پہلا کام تو باپ کا ہے کہ باپ اسے دعا دے، اس لیے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں جو اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا جو ہے اپنی امت کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ شریعت نے بتلا دیا کہ بچہ جب دنیا میں آ گیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں وہ بات ڈالی جائے اور یہ بتلایا جائے کہ تمہاری اس دنیا میں آنے کا اور تمہارے وجود کا جو سبب ہے، جس نے تمہیں بھیجا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ اور اس کے کان میں یہ کہا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اذان کے کلمات کہے جائیں۔ اور دوسرے کان میں، بائیں کان میں اقامت کہی جائے اور اس کو بتلا دیا جائے کہ تمہاری اذان اور اقامت ہو چکی ہے، جنازہ یعنی نماز تمہاری ہونی باقی ہے۔ نماز، اذان اور نماز کے درمیان میں جتنا وقفہ ہے، یہی تمہاری زندگی بنانے اور بگاڑنے کا وقت ہے، اسی میں تم اپنی زندگی کو جتنا سنوار سکتے ہو سنوار لو۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے تحنیک کا۔ تحنیک کیا ہے؟ یہ سنت ہمارے درمیان سے اوجھل ہو چکی ہے۔ تحنیک کہتے ہیں اذان تک کا تو ہے، ہم اذان تک کی سنت کو تو اپناتے ہیں، لیکن تحنیک یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک اللہ والے کے پاس جا کر کھجور یا چھہارا ان کے منہ سے چبوا کر اور اس کا لعاب نکال کر بچے کے تالوں میں اندر لگا دیا جائے، تاکہ ابتداءً اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا گونجی ہے اور اس نیک اللہ والے کے جو ہے لعاب اس کے پیٹ میں جائے، تاکہ ان دونوں اچھے عمل کی وجہ سے یہ بچے کی تربیت صحیح ہو سکے، یہ نیک اور صالح بن سکے۔
یہ سنت ہمارے درمیان سے متروک ہو چکی ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کریں کہ جب بچہ پیدا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے اللہ والے کے پاس جائیں، آپ کے آس پڑوس میں کوئی نیک خاتون ہو، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہو جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یا آپ کے مکتب میں پڑھانے والے حافظ صاحب ہوں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ نیک ہے، امام صاحب نیک ہے، یا فلاں خاتون ہے عمر دراز ہے، وہ جو ہے ہر وقت تسبیحات میں لگی رہتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہتی ہے، ان کے پاس چلے جائیں کہ مائی جی جو ہے ذرا سے کھجور چبا کر آپ دے دیجئے، اور جو ہے ہلکا لعاب بچے کے جو ہے تالوں میں اندر لگا دیا جائے، تاکہ اس کی نیک صفتیں اور نیک عادتیں جو ہے ہمارے اس بچے کے اندر آ جائے۔ اور پھر پانچواں عمل یہ ہے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام رکھنے کے تعلق سے آج ہمارا یہ طریقہ ہے کہ نیا سے نیا نام ہو، کوئی نام بتایا جاتا ہے، یہ ہمارے فلاں دادی کے ممانی کے بیٹے کا نام تھا اس لیے یہ نام پسند ہے، یہ نام بہت پرانا ہے۔ آج ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ قرآن سے نام رکھا جائے۔ آپ غور کر لیجئے کہ کیا سارے صحابہ اکرام کے نام قرآن سے تھے؟ نہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھیے۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد السلام ہے، یہ نام رکھے، لیکن ان سے ہٹ کر ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے کہ ہم نیا سے نیا نام رکھیں جس کا کوئی معنی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک رشتہ دار میں ہے، اس بچے کا نام ہے پیسان، پیسان اسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا پیسان کون سا نام ہے؟ تو بولے قرآن سے نام رکھے ہیں۔ قرآن میں پی اور پے تو آتا نہیں ہے، پھر یہ پیسان نام کیسے ہوا؟ تو بولے نہیں وہ سورہ رحمان میں ہے۔ تو غور کیا تو سمجھ میں آیا یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، فی شان ہے وہ، فی شان، تو وہ رکھا تو گیا فی شان، لیکن بولتے 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 وہ فی سے پی ہو گیا، اب اس لڑکے کا نام پیسان، پیسان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن سے نام نے رکھ لیا، اس کا نہ مطلب سمجھا نہ معنی سمجھا۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا زید، زے یہ غین، بولے قرآن میں ہے تیسرے پارے میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ بولے یہ لفظ جو ہے بڑا انوکھا سا لگ رہا ہے، زید یہ نام کیسا رہے گا؟ رکھنے سے پہلے اچھا وہ اس نے پوچھ لیا۔ زید کے معنی آتے ہیں جس کے دل کے اندر جو ہے کجی ہو، جو ہر وقت جو فتنے کو تلاش کرتا ہو، ہر وقت کسی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں زید۔ نے کہا ایسا نام رکھ لیجئے تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی ٹوہ میں لگا رہے کہ ابا کیا کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کے نام رکھے، انبیاء علیہ السلام کے نام رکھے، یا پھر اور جو نیک اللہ والے گزرے ان کے ناموں پر آپ نام رکھیں۔ تو اس لیے پانچواں مرحلہ جو آتا ہے وہ نام رکھنے کا ہے کہ آپ اچھا اور پیارا نام رکھیں جس کا معنی بھی اچھا ہو، آسان ہو، بھلانے میں بھی آسانی ہو، ایسے نام کا انتخاب کریں۔ اور اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو آپ بچے کا عقیقہ کریں۔ یہ تو اسلام نے بتلا دیا کہ یہ کام تو آپ کو کرنے ہیں، لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی صحیح تربیت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح تربیت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اگر بچے کو نیک اور صالح بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا کی جائے، مخلوق کی محبت ہٹا کر اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بار 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 اللہ کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ بیٹا تم دنیا میں جو آئے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھیجا ہے۔ یہ زمین یا آسمان اتنا بڑا دکھ رہا ہے، یہ چھت ہے، یہ گھر ہے، یہ پھول ہے، یہ پودے ہیں، یہ بڑے بڑے سمندر میں جانور ہیں، یہ سمندر کا بھرا ہوا پانی، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بار بار جب اس بچے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ آئے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم مخلوق کی محبت تو ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھیے جو ہے ہم نے تم کو اتنا اچھا پہنایا، اتنا اچھا کھلایا، تو وہ آپ سے تو محبت کر سکتا ہے۔ ابو، آپ کے ابو کے سیٹ اتنے اچھے ہیں کہ ابھی پگار کا وقت نہیں ہوا، لیکن آپ کے ابو کے سیٹ نے پگار دے دیا، تو محبت سیٹ کی پیدا ہوگی، محبت آپ کی ہوگی، لیکن اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر بچے کو نیک بنانا ہے تو اللہ کی محبت اس کے اندر پیدا کی جائے، اور بار بار جو ہے اللہ کا تذکرہ کیا جائے۔ اور دوسری بات
کہ اس کے اندر خوف پیدا کیا جائے تو اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. وہ کوئی شرارت کرے، کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کر جائے تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ جو ہے بیٹا سو جا نہیں ابھی کالی بلی آئے گی، بیٹا سو جا نہیں ابھی جو ہے ابھی شیر آئے گا. اس طرح کی مخلوق کا خوف اس کے اندر جب ڈالا جائے گا تو مخلوق کا خوف جس کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ہم نے رب کا خوف اور اللہ کا خوف اس کے اندر ڈالا ہی نہیں. اس لیے اللہ کا خوف ڈالیے کہ بیٹا جس رب نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنے اچھے ہاتھ اور پاؤں دیے کہ ان انگلیوں سے گلاس کو پکڑتے ہو، ان آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، اس زبان سے تم بات کرتے ہو، اس کان سے تم سنتے ہو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بیٹا اگر اس کان سے گانا سنو گے، اس زبان سے گالی دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بولنے کی آواز کو چھین لے گا. بیٹا تم سن نہیں پاؤ گے، بہرے ہو جاؤ گے. بیٹا اگر تم کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو ہاتھ سے مارو گے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ جب دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے بھی سکتا ہے تو وہ تنہائی میں بھی ہوگا، وہ لحاف میں بھی ہوگا، وہ بند کمرے میں بھی ہوگا. ماں باپ نہیں ہوں گے اس کے سامنے، دوست احباب نہیں ہوں گے اس کے سامنے، لیکن خوف رب کا ہوگا. وہ موبائل نہیں چلاتا ہوگا، وہ آنکھ سے جو ہے فلمیں نہیں دیکھتا ہوگا، اس لیے کہ بچپن میں تم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس نے آنکھ یہ دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ کان میں لگا کر جو ہے گانا نہیں سنے گا لحاف کے اندر، وہ کسی سے فضولیات باتیں نہیں کرے گا. وجہ اس کی کمرے میں کنڈی لگی ہوئی ہے، لاک لگا ہوا ہے، ماں باپ اپنے کمرے میں ہے، کوئی نہیں ہے. لیکن اسے آپ نے بچپن میں یہ بتلا دیا کہ جس نے زبان اور کان اور آنکھ اور دماغ دیے وہ رب دیکھ رہا ہے. اگر میں نے گناہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں لے سکتا ہے. تو اس لیے اگر خوف ڈالے تو اللہ کا خوف ڈالے. تیسری چیز، اگر بچے کو نیک بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر ڈالیں اور بتلائیں کہ بیٹا یہ وہ پیغمبر ہے، وہ محسن انسانیت ہے جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اسلام ملا، جن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے ہدایت ملی. ورنہ انسانیت کو انسان کی طرح جینے کا سلیقہ کہاں تھا؟ بیٹا یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے جو ہے انسانوں کو انسانیت کی طرح جینے کا سلیقہ سکھایا. ورنہ عرب کی سرزمین، وہاں کے بسنے والے ایک دوسرے کو کھا جانے کے لیے تیار تھے. عورتوں کا بازار لگتا تھا، عورتوں کو جو ہے بیچا جاتا تھا، بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، نشہ اور بازار اور جو ہے فحاشی عام تھی. بیٹا یہی وہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور محسن انسانیت ذات ہے جنہوں نے انسان کو انسان بننے کا بنا کر سکھا کر بتلا گئے. بیٹا ان سے محبت کرنا چاہیے. تو تیسری چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچے کے اندر ڈالیں. چوتھی چیز، قرآن کی محبت اپنے بچے کے اندر ڈالیں. قرآن کو ہم کب اٹھائیں گے؟ ابھی رمضان آئے گا تو اٹھائیں گے. روزانہ قرآن کو جو اٹھائیں، اسے چومیں، سینے سے لگائیں، اس پر جزدان چڑھائیں، پڑھیں اسے اور بتلائیں کہ بیٹا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر خود قرآن پڑھیں. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ابا تو کبھی پڑھتے ہی نہیں. ماں کہتی ہے بیٹا قرآن پڑھو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اماں تو رمضان کے علاوہ کبھی پڑھتی نہیں. آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود عمل نہیں کریں گے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ ہماری جو دادی تھی روزانہ 40 پارے پڑھا کرتی تھی. 40 پارے یعنی ایک قرآن اور 10 پارے پڑھا کرتی تھی. اور جب ہمارے والد یعنی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب جب ان کا بچپنا تھا تو ہماری دادی گود میں لے کر بیٹھتی تھی اور قرآن پڑھا کرتی تھی. اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ جب ہمارے والد مولانا یحییٰ صاحب بولنے کی عمر کو ہوئے تو اچھا خاصا قرآن انہیں جو ہے حفظ ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بعد دادی ہماری وضو کر کے جو ہے ان کو قرآن جو ہے سکھاتی تھی، وہ پڑھاتی تھی، حافظ ہو گئے. پھر مولانا یحییٰ صاحب کے صاحبزادے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ
جو ہے شیخ الحدیث بنائے گئے، اور حدیث کی خدمت میں، حدیث کے کام میں ایسی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لی کہ فضائل اعمال یہ تو عوام جانتی ہے کتنی معتبر اور کتنی عام فہم کتاب ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ انہی کی خاندان میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، انہی کی خاندان میں مولانا یحییٰ صاحب کے بھائی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہی کے بھائی ہیں مولانا یحییٰ صاحب کے، آج ان کا یہ پھیلایا ہوا مشن دعوت و تبلیغ پوری دنیا میں کوئی خطے، کوئی کسی ملک کا کوئی خطہ، کوئی کونا باقی نہیں ہے جہاں اس تبلیغ کو پہنچایا نہ گیا ہو۔ ہزار لوگ، کروڑ لوگ جو ہے اس کے سائے تلے ہدایت پائے، اور جو ہے یہ فیض عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اس کے پیچھے اگر آپ گھوم کر دیکھیں گے تو کسی عورت کا ہاتھ ہے جنہوں نے 40 پاڑے جو ہے روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا تھا۔ جب اس طریقے کی عورتیں جو ہے اپنے آپ کو سنواریں گی تو پیدا ہونے والے ان کی نسلوں میں یہ مولانا یحییٰ پیدا ہوں گے، شیخ زکریا پیدا ہوں گے، مولانا الیاس پیدا ہوں گے، مولانا یوسف صاحب پیدا ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، صرف اور صرف ان کے پیدا ہونے کی وجہ وہ ایک بوڑھی ماں ہے جو روزانہ 40 پارے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو تو قرآن پڑھاتے ہیں لیکن ہم خود نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہم اگر اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، صحیح بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم خود اس کے لیے اپنے آپ کو سنواریں۔ ہم چاہتے ہیں بچہ نیک ہو جائے اور ہم خود نیک نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی عادت اور سنت اللہ ہے۔ اللہ کا قانون کوئی اندھا قانون نہیں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس قانون کو نافذ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے، کیا چاہت کے حساب سے اس بندے کا عمل بھی ہے۔ اگر واقعتاً ہم خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے اسے آواز دیں گے، بلائیں گے اور سمجھائیں گے تو بچہ بھی ہماری بات مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا جو لوگ اس پروگرام کے انعقاد میں کوشش کی، اور خاص طور پر اسد اللہ بھائی جن کے گھر میں یہ مکتب چلتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس نیک کام کے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ بھی قابل مبارکباد ہے جو حافظ صاحب ان بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پورا محلہ جو ہے اس بات کا اس قابل مبارکباد ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے حافظ صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں، اور یہ بچے جو ہے صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ کسی کے گھر میں کب تک آخر یہ تعلیم چل سکتی ہے۔ آج جو ہے اسد اللہ بھائی ہیں، چل رہے ہیں، کل ان کی فیملی بڑی ہو، ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، ضرورت پڑ جائے اس گھر کی ان کو تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انہیں دینا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم کریں کہ اسد اللہ بھائی کے گھر میں جب تک تعلیم چل رہی ہے ہم اور انتظام کریں تاکہ وہاں تعلیم چلنے کے ساتھ ساتھ ایک اور مکتب شروع ہو جائے، کوئی مدرسے کا جو ہے ذاتی مکتب ہو جائے تاکہ جو ہے وہ چلتا رہے اور اس میں جو ہے کام ہوتا رہے۔ جب شروع ہوا ہے تو یہ شروع رہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی پراپرٹی پر جب کام شروع ہو گیا ہے تو اسی پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں۔ اسد اللہ بھائی کا احسان ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنی زمین دی ہے اور کام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور تمام اس پروگرام کے انعقاد میں جنہوں نے جانی اور مالی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ